یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہمارے بزرگ ہیں جناب وقار صاحب، لیکن کل ڈائری میں کلام ڈھونڈ رہے تھے، آج ڈائری ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے کہ ساتھ خیریت سے اپنے گھر پہنچے۔ راستے میں نہیں جی شکریہ۔ تو جناب وقار صاحب چھوٹے حضرت کی بارگاہ میں کلام پیش کر رہے تھے بھائی، تو میں آپ کی خدمت میں جس کے صدقے میں دعا عرش اولیٰ تک پہنچے، جس کے صدقے میں دعا عرش اولیٰ تک پہنچے، اس علی کو بھی دعاؤں سے ملا ہے عباس۔ آہستہ سے اگر مصرع پڑھا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آہستہ سے سنیں، اس مصرعے کا آپ حق ادا کریے کہ جس کے صدقے میں دعا عرش اولیٰ تک پہنچے، اس علی کو بھی دعاؤں سے ملا ہے عباس، اس علی کو بھی دعاؤں سے ملا ہے عباس۔ نیر بھائی، اس علی کو بھی دعاؤں سے ملا ہے عباس۔ تم محضر حق میں مصلی پہ علی کے آنسو جمع کرتے تھے فرشتے، تو بنا ہے عباس۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں کہ اس مصرعے پر سب نہیں بولے، اس بات کی خوشی ہے کہ جس کی سمجھ میں آ گیا وہ بولے، جس کی سمجھ میں آ گیا وہ۔ محضر حق میں مصلی پہ علی کے آنسو جمع کرتے تھے، اور یہ تو آپ نے نوحہ بھی سنا ہوگا اور تمنا بھی ہے، جناب عباس کی شجاعت، جناب عباس کی نسبت، جناب عباس کی مناسبت، اور پھر ویسا علم بھی نصب ہوتے ہیں، علمدار کی بھی خواہش ہے، اور وہ نوحہ بھی آیا تھا۔ بہرحال وہ نوحہ تو ادھر سے منسوب ہے، لیکن عام طور پر جو گفتگو ہوتی ہے، یا الہی مجھے عباس سا بیٹا دے دے، دیکھیے ہر دل دھڑکتا ہے چھوٹے حضرت کے نام پر، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن ایک بات ہے شاعر نے کہی، آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جس در پر محمد نے سر اپنا جھکایا ہے، دنیا میں کوئی گھر تو اس گھر کی طرح نکلے۔ توجہ کیجئے گا، بس آخری دو مصرعے شاعر پیش کر رہا ہوں۔ جس در پر محمد نے سر اپنا جھکایا ہے، دنیا میں کوئی گھر تو اس گھر کی طرح نکلے۔ ارے یہ سب کی تمنا ہے عباس سا بیٹا ہو، ایک باپ تو دنیا میں حیدر کی طرح نکلے۔ یہ سب کی تمنا ہے عباس سا بیٹا ہو، ایک باپ تو دنیا میں حیدر کی طرح نکلے۔ آئیے حضرات، میں درخواست کر رہا ہوں، دیکھیے میں آپ کو پھر حیرت میں ڈال رہا ہوں۔ آج خدا جانے یہ میرے ساتھ کیسی تائید غیبی میں کہوں، اسے کیا کہوں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ نام پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آپ خود حیرت میں پڑھیں گے کہ آخر یہ ہو کیا گیا، ناظم کو کچھ ہوا یا کچھ اور ہو رہا ہے یہاں پہ۔ میں بغیر کسی تمید و تاخیر کے، کوئی اچھا تعارف بھی کرانا مقصد نہیں ہے، میں نے پہلے ہی یہ کہہ کے دامن بچا لیا، کبھی کبھی شخصیت کا تعارف کرانا اہانت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو بہرحال میری یہ جرات نہیں ہے، میں درخواست کر رہا ہوں بلا کسی تمید و تاخیر کے برادر بزرگ جناب نایاب صاحب ہلوری کی بارگاہ میں ایک بار درود پڑھتے ہیں محمد عالم۔ عزا خانے میں بیٹھے ہیں، افتتاح ہے، 4 مصرے حاضر کر۔ اس کی تعمیر میں شامل ہے رضا اس کی تعمیر میں شامل ہے رضا زہرا، اس عزا خانے کا ہے نام عطا زہرا، اس عزا ہے نام عطا زہرا۔ دونوں مصرے خاص طور سے کہ ساتھ گہوارے
ساتھ گہوار کے ہیں تربت عباس و حسین، رکھ دو جبریل یہاں کے ردائے زہرا۔ سلامت رہیے، مولا سلامت رکھے۔ ساتھ گہوار کے ہیں تربت عباس و حسین، رکھ دو جبریل یہاں لا کے ردائے زہرا، رکھ دو آئیے تو بھائی آپ سے میں نے کہا جی میں حاضر کر رہا ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سماعت کے صدر ہیں، سامعین کے۔ اس کی تعمیر میں شامل ہے رضائے زہرا، اس عزا خان کا ہے نام عطائے زہرا۔ ساتھ گہوار کے ہیں تربت عباس و حسین، رکھ دو جبریل یہاں لا کے ردائے زہرا۔ درود پڑھا محمد عالم۔ ایک مطلع ایک شعر حاضر کر رہا ہوں چونکہ افتتاح ہے اس عزا خانے کا، اسی مناسبت سے ایک بار درود پڑھ دیں محمد عالم۔ معراج مصطفیٰ کا مقدر ہے فاطمہ، معراج مصطفیٰ کا مقدر ہے فاطمہ، کوثر نہیں ہے سورہ کوثر، کوثر نہیں ہے سورہ کوثر ہے فاطمہ، اور فرش عذاب پہ بیٹھو تو خود کو سنبھال کے، تو جو پیغام دے رہا ہوں کہ فرش عذاب پہ بیٹھو تو خود کو سنبھال کے، کیا جانے کس جگہ پہ کہاں پر ہے فاطمہ، فرش عذاب پہ بیٹھو۔ ہمارا اور آپ کا سب کا عقیدہ ہے کہ شہزادی تشریف لاتی ہیں، فرش عذاب پہ بیٹھو تو خود کو سنبھال کے، کیا جانے کس جگہ پر کہاں پر ہے فاطمہ، کیا جانے۔ اور ایک شعر ڈاکٹر صاحب اور فخری بھائی کی اجازت سے عرض کر رہا ہوں، شعر دیکھیں کہ جو چاک کر رہا تھا ہبہ نامہ فدق، جو چاک کر رہا تھا ہبہ
پر ہے فاطمہ، وہ بھی یہ جانتا تھا کہ حق پر ہے فاطمہ. ذرا نوازیے گا ایک بات دور پڑھے محمد. ایک مطلع اور 2-3 شعر حاضر کر رہا ہوں. اس کے بعد مجھے پتہ ہے کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے، کیونکہ میں نے اپنے ذہن میں سارے شاعروں کے، چونکہ بھائی کی طرف سے بھی پڑھنا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ کوئی مشکل جہاں میں جب دامن گیر ہوتی ہے. کہ ابھی قبلہ کعبہ علی جناب مولانا عباس رضا نیّر صاحب فرما رہے تھے کہ جو مرادیں مانگنا ہو مانگ لیجیے، آج کی مراد یقیناً پوری ہو. کوئی مشکل جہاں میں جب بھی دامن گیر ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ میں درگاہ کی زنجیر، ہمارے ہاتھ میں درگاہ کی زنجیر ہوتی ہے. شعر سنیں، مطلع ایک اور حاضر کر رہا ہوں بھائی. کہ ابو طالب کے خون کی جب کہیں تفسیر ہوتی ہے تو 14 آئینوں میں ایک ہی تصویر. مولا خوش رکھے آپ کہ ابو طالب کے خون کی جب کہیں تفسیر ہوتی ہے تو 14 آئینوں میں ایک ہی تصویر ہوتی ہے، تو 14 آئینوں میں ایک ہی تصویر ہوتی ہے. اور جدا ہو ہی نہیں سکتے کبھی عباس اور زینب. دوسرا مجھے بڑا سادہ تھا شعر ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ بہت پسند آئے گا آپ کو. یہ الگ جدا ہو ہی نہیں سکتے کبھی شبیر اور زینب، جہاں قرآن ہوتا ہے وہی تفسیر، قرآن ہوتا ہے وہی تفسیر. درود پڑھیے محمد والے محمد کو. جہاں قرآن ہو، شعر دیکھیں کہ وفائے حضرت عباس نے یہ کر دیا ثابت، وفائے حضرت عباس نے یہ کر دیا ثابت، جو پانی پر لکھی جائے وہی تحریر ہوتی، جو پانی. آپ لوگوں نے انصاف نہیں کیا اس شعر کے ساتھ. وفائے حضرت عباس نے یہ کر دیا ثابت، جو پانی پر لکھی جائے وہی تحریر ہوتی ہے.
جو پانی پر. اور مناظر بھائی ایک شعر حاضر کر رہا ہوں. دیکھیں یہ شعر بطور تحفہ، آج یہ افتتاح ہوا ہے، ایک تحفہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہا ہوں. خاص طور سے دیکھیں، شب عاشور کا منظر ذہن میں رکھیں اور اپنا پورا دھیان شعر کی جانب. کہ کہا تقدیر حر نے حر سے چل سرور کے قدموں میں. خدا کی شعر حاضر کر بھیا تقدیر دیکھو. کہا تقدیر حر نے حر سے چل سرور کے قدموں میں. یہاں تو کشمکش میں ہے وہاں تاخیر ہوتی. کہا تقدیر حر نے حر سے چل سرور کے قدموں میں. یہاں تو کشمکش میں ہے وہاں تاخیر ہوتی ہے. یہاں تو کشمکش میں. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. حضرات میں ایک مطلع اور 4-5 شعر تعمیل حکم میں خصوصاً مجھ سے کہا گیا ہے، میں حاضر کر دے رہا ہوں. جانشین نبی ہو نہ کیسے علی. جانشین نبی ہو نہ کیسے علی. وہ بھی مختار ہے یہ بھی مختار ہے. توجہ دیکھیے گا، اہل نظر تشریف فرما ہے، ثابت کر دیجئے گا اس بات کو. جانشین نبی ہونا کیسے علی. وہ بھی مختار ہے یہ بھی مختار ہے. دین کو خون سے سینچنے کے لیے وہ بھی تیار ہے یہ بھی تیار. ایک کی نظروں پا لاکھوں کا لشکر رکا. ایک نے تیر تباسم سے حملہ کیا. ایک کی نظروں پا لاکھوں کا لشکر رکا. کم سنی اور جوانی پہ مت جائیے وہ بھی جرار ہے یہ بھی جرار. جوانی پہ مت جائیے. مل کے جواب دیجئے. اور جوانی پہ مت جائیے وہ بھی جرار ہے یہ بھی جرار ہے. اور یہ شعر عزا خانے کا افتتاح ہے، کچھ چھوٹ نہ جائے. روز عاشور بڑھ کے سرے کربلا خون قاسم
افشا کیا. توجہ ہے نا آپ کی. روز عاشور بڑھ کر سرے کربلا خون قاسم نے یہ راز افشا کیا. صلح شبر ہو یا جنگ شبیر ہو وہ بھی انکار ہے، یہ بھی انکار. یا جنگ شبیر ہو. بدور پڑھیں محمد والے محمد. اب اشوک بھائی ذرا تھوڑا سا ایگو دیجئے اس میں. صلح شبر ہو یا جنگ شبیر ہو وہ بھی انکار ہے، یہ بھی انکار ہے. ایک طرف ہے درے خانہ کبریا، ایک جانب ہے شبیر کا تعزیہ. ایک طرف ہے درے خانہ کبریا، ایک جانب ہے شبیر کا تعزیہ. جس سے دل چاہے دل کھول کر مانگ لو، جس سے دل چاہے دل کھول کر مانگ لو وہ بھی دربار ہے، یہ بھی ایک طرف ہے درے خانہ کبریا، ایک جانب ہے شبیر کا تعزیہ. جس سے دل چاہے دل کھول کر مانگ لو وہ بھی دربار ہے، یہ بھی دربار. جس سے دل چاہے دل کھول کر مانگ لو وہ بھی دربار ہے، یہ بھی دربار ہے. ایک پیغام آج کی اس مقدس اور معتبر محفل کے حوالے سے سرزمین سریا سے تمام عالم اسلام کو ایک پیغام دے رہا ہے نایاب بھلوری. آپ سب کو شامل کر کے کہ سر پہ سجدے میں ضربت لگائے کوئی اور قاتل کو شربت پلائے. سر پہ سجدے میں ضربت لگائے کوئی
जिसे चाहिए आप अपनाइए, वो भी किरदार है, ये भी किरदार। और मौला अब्बास के चाहने वालों की नज़्म कर रहा हूँ, शेर सुने राबी भाई खास तौर से भाई देखिए। एक ने बिन्ते असद को दिया रास्ता, एक से कोई आगे नहीं बढ़ सका। और जो कि एक ने बिन्ते असद को दिया रास्ता, एक से कोई आगे नहीं बढ़ सका। वो जिदारे हरम ये है खत्ते जरी, वो जिदारे हरम ये है खत्ते जरी, वो भी दीवार है, ये भी असली नकली का खुद ढूंढिए, फर्क अब असली नकली का खुद ढूंढिए, वो भी दस्तार है, ये भी दस्तार। असली नकली का खुद ढूंढिए, वो भी दस्तार है, ये भी दस्तार है। ये शेर आप सजदों पर सजदे किए जाइए और कुरान धोकर पिए जाइए। सच तो ये है कि इश्क़ अली के बिना वो भी बेकार है, ये भी बेकार। ये है कि इश्क़ अली के बिना वो भी बेकार है, ये भी बेकार। देख कर मफ्ते का बंद हाजिर करो, ज़हमत तमाम हमारे और भी भाई हैं कि देख कर हम लाए नारे हैदरी, सुन के नायाब तकरीर बिनते अली। दिल ना क्यों कुफ्र बिदअत के कटने लगे, वो भी तल